السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو پچھلے دنوں کافی پوچھا گیا وہ ان پولیٹیکل لیڈر سے متعلق تھا جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور آگے جا کے وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور پوجا میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور آرتیاں بھی اتارتے ہیں واٹ ایور ہندوازم میں جو ہوتا ہے، اور کہنے کو یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایکٹرز یا ایکٹریسز واٹ ایور وہ کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان پوجا بھی کرتے ہیں یا پوجاؤں میں جاتے بھی ہیں یا ان کے اپنے گھر میں پوجا ہوتی ہے، تو یہ کیا ان تمام معاملات کے بعد بھی وہ مسلمان رہتے ہیں؟ دیکھیں، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے یہ فتویٰ دینا تو علماء کا کام ہے۔ موٹی سی باتیں یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو بھی کوئی اگر الوہیت کا ربوبیت کا درجہ دے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ تجدید ایمان کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو۔ کسی بھی غیر اللہ کو الہ ماننا اور یہ تمام معاملات، یہ جو پوجا کی جاتی ہے، یہ کیوں پوجا کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے پوجا کرتے ہیں نا کہ انہیں بھگوان مانتے ہیں۔ تو آپ جسے کوئی بھگوان مانتا ہے آپ بھی جا کے اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو آپ نے الوہیت و ربوبیت میں شامل کر دیا نا کسی کو خدا کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ تو یہ تو بڑی واضح باتیں ہیں۔ ان کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو پھر آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص کا، وہ پھر اپنی نفس پرستی میں لگا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں زبردستی یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں، زور زبردستی کر کے ان کی جان پہ بناتی ہے، نہ کریں تو قتل کر دیے جائیں، وہ الگ معاملہ ہے، اس پر قرآن کی وضاحت ہے، وہ میں آپ سے ذکر کروں گا۔ لیکن یہ تو کوئی اپنی کرسی بچانے کے لیے، کوئی اپنی شادی بچانے کے لیے، کوئی اپنی بالی ووڈ میں سٹیٹس بچانے کے لیے، کوئی معاشرے میں غیر مسلموں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں ہم سے تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، ہم تو بس تمہارے جیسے ہی ہیں، بس نام کا فرق ہے ورنہ کام سارے تمہارے والے ہی ہیں۔ شراب بھی ہم پی لیتے ہیں، جوئے بھی ہم کھیل لیتے ہیں، زنا بھی ہم کر لیتے ہیں، باقی سارے کام تو دیٹس اوکے۔ ادھر ادھر اسلام سے باہر جو ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ مشرکوں سے شادی نہ کرو، ہم شادی بھی کر لیتے ہیں، وہ سارے کام ڈونٹ وری اباؤٹ اس، تو پھر ایسے لوگوں کی اس آیہ مبارکہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے کہ اگر کسی شخص کو زندگی بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے تو اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا، زائل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے مجبوراً اظہار کفر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان قائم ہو۔ یعنی زبان سے تو کہہ دے لیکن دل میں ایمان ہو، دل سے نہ مانتا ہو اس کو جو زبان سے کہہ رہا ہے۔ اور اس پر سورۃ النحل کی آیہ نمبر 106 دلیل ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا ہو، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہو۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا ہو،
یعنی اوپن ہارٹ کے ساتھ کفر کو قبول کیا ہو کہ ہاں بھی کافر بھی ٹھیک ہیں، اگر ہم ٹھیک ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہیں وہ سب کو ٹھیک مانتا ہو، وہ رحمان کے ماننے والوں کو بھی ٹھیک مانتا ہو اور شیطان کی ماننے والوں کو بھی ٹھیک مانتا ہو، شیطان کو بھی ٹھیک مانتا ہو، تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تو اس میں اللہ نے بڑے واضح طور پر اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ اب کوئی کسی بہانے سے لوگوں کو الو بناتا پھرے تو وہ اپنے نفس میں جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اسلام اس پہ بڑا واضح ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے۔ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، نام تو قادیانی بھی مسلمانوں والے رکھتے ہیں، لیکن انہیں مسلمان تو کوئی نہیں مانتا، وہ خود ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ مسلمان تو انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ گدھا اپنے آپ کو اگر ہاتھی کہنا شروع کر دے تو لوگ اسے ہاتھی ماننا تھوڑی شروع کر دیتے، رہتا تو وہ گدھا ہی ہے۔ اگر آپ اپنی بکری کا نام شیر رکھ دیں تو وہ بکری شیر نہیں ہو جاتی، وہ بکری بکری ہی رہتی ہے، بس نام سے شیر ہوتی ہے، ویسے ہوتی بکری ہی ہے، بس یہی حال ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.